بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تنہائی میں، رات کے اس خلوت میں اپنے لیے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہماری ماں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اور بعض جگہ ہے کہ 40 ہمسائے یعنی 40 نیبرز کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں۔ خوب یہ اجتماعی پہلو ہے، سوشل فیکٹر ہے کہ آپ دوسروں سے کنیکٹ کیسے رہتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے برابر والوں کو نہیں پتا ہوتا، 40 کو کیا پتا ہوگا، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے نیبرز کے لیے یا اپنے کمیونٹی ممبرز کے لیے، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگی؟ کبھی دوست کے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اس نے اس کے لیے دعا کی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ انٹرنلی کنیکٹ نہیں ہیں، اوپر سے۔ انٹرنلی کنیکٹ تو یہ ہے کہ انسان دعا کیا ہے عزیزان محترم، ہمارے لیے دعا کیا ہے؟ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہماری کیا دعائیں؟ اول تو ہے ہی نہیں، بس نماز پڑھی اور گون 60 سیکنڈ والی بات ہے ہمارے یہاں، اٹھے اور گئے، نکل گئے فوراً۔ جبکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، یعنی دعا ایسا اسلحہ ہے کہ دعا کن دروں کو کھولتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے وجود سے انسان کو اس کے خالق سے کنیکٹ کرتا ہے۔ صرف ہاتھوں کا اٹھا لینا یہ دکھا دیتا ہے کہ تم محتاج ہو۔ یہ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اوپر، کیا ہے یہ؟ اصل تم محتاج ہو، یعنی تمہارے پاس کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ ظاہر ہے ہاتھ اٹھانا کیا ہے، لیکن ہم کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنی پریکٹس ہے؟ یہاں تو تسبیح بھی ہوئی گون، حالانکہ تعقیبات نماز میں سب سے بہتر تعقیبات تسبیح حضرت زہرا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہماری جد کی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ واجب نماز کے بعد اگر انسان گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نفل کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور 1000 نفل امام ہمارے نہیں کہہ رہے، اپنے فرما رہے ہیں، اپنے امام کے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یعنی خود کتنی کنسنٹریشن ہے، تھوڑی دیر ہے بہرحال، لیکن ہم اس کو بھی بڑی، تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے اور آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کے وجود کا اظہار کرتی ہے، کتنی آپ کو مشکل ہے، کتنی پریشانی۔ خدا کی بارگاہ، خدا منع نہیں کرتا کہ یہ نہیں مانگو، مانگو، سب مانگو۔ تو قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں مستجاب کروں گا۔ لیکن بعض اوقات کہتے ہیں ہماری دعا، اور دعا کرتے وقت آپ کا ذہن کہاں ہے؟ خدا سے بات کر رہے ہیں آپ، ذہن کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ پوز ہے یہ تھوڑا سا، کتنی دیر ہوتا ہے کہ میں واقعاً اس سے کنیکٹ ہوں؟ یہاں تو جلدی اور آپ کو مصیبت مشکل آ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں، پھر ہم پڑھ لیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے۔ میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں؟ اور پھر اپنے لیے کم سے کم انسان مانگے تو پھر کہیں جا کر انسان ہمسایہ کے لیے مانگے گا، دوستوں کے لیے مانگے گا، رشتہ داروں کے لیے مانگے گا، اپنے والدین کے لیے مانگے گا، اولاد کے لیے دعا کرے گا۔ وہ بڑے بزرگ ہی رہ گئے جو دعائیں دیتے ہیں، باقی تو آج کل تو کوئی نہیں ہوتا دعا۔ اگر کوئی آپ کو التماس دعا لکھ دے، آپ نے کبھی دعا کی اس کے لیے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ خیر یہی لکھ دے میں اللہ بلیس یو، یہ تو دعا ہی ہے، نہیں کرتے ایسا۔ ہماری لائف میں بہت مائنر چیزیں مسنگ ہیں، اور پھر ہم بڑی بڑی چیزوں کی طلب کر رہے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا حصہ تو صحیح کر لیں آپ، تو صحیح ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ، خود صحیفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد خود صحیفہ سجادیہ، دعائیں، کتنی دعائیں ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس ماہ رمضان جائیں، دعائیں سحر ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں انسان صرف خدا کی صفات بیان کر رہا ہے، مانگ بھی نہیں رہا، لیکن یہ دعاؤں کے اندر کیفیت دیکھیں۔ اور یہ جو بہرحال انسان چاہتا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ مناجات خمسہ عشرہ جو مفاتیح الجنان میں 15 مناجات ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی سی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، شیعہ ٹول کٹ میں، ڈیوائن پرس سب کے اندر ہے، آپ صحیح اس میں جائیں، صحیفہ سجادیہ میں جائیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے۔ آپ کبھی قنوت میں موبائل کھول لیں، دیکھ لیں، دیکھ کے پڑھیں، مانگیں تو صحیح کہ توبہ کرنے والے کو خدا کے آگے کیسا ہونا چاہیے، شکر کرنے والے کو خدا کی بارگاہ میں کیسے ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا الفاظ کیا ہونے چاہیے، اے اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس کی بارگاہ میں کیسے آؤ۔ وہ مناجات شبانیہ میں ہے کہ وقت حربت الیک، پروردگار میں تیرے پاس دوڑ کے آیا ہوں، وقفت الیک، تیرے سامنے کھڑا ہوں، اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ بارگاہ ہے، دعا ہے۔ بیوی جب دعا کر رہی ہیں ہمسایوں کے لیے تو مطلب ہے کہ سوشل کنیکشن ہے،
بیوی لوگوں کو نام سے جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔